یہ ہے پلس آف دا ٹائمز۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے دن میں کون سا اہم واقعہ ہوا۔ 1945 کی دنیا ایک زخموں سے بھرا منظر تھی۔ 6 برس کی خونی جنگ عظیم دوم نے انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے تھے، شہر مٹی کے ڈھیر بن گئے اور تہذیب اپنی آنکھوں سے اپنی ہی بربادی دیکھ رہی تھی۔ انسان تھک چکا تھا، بندوقوں کی گولیوں سے، بمبوں کی آگ سے اور موت کی خاموشی سے۔ ایسے میں ایک سوال پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا، کیا اب بھی انسان ایک دوسرے کو مٹاتا رہے گا یا کوئی ایسا راستہ نکالے گا جہاں اختلاف بات چیت سے حل ہو، جنگ سے نہیں، بندوق سے نہیں، گولی سے؟ اس سوال کا جواب 24 اکتوبر 1945 کو دنیا کو ملا، جب سان فرانسسکو میں مختلف ملکوں کے رہنما جمع ہوئے۔ ان رہنماؤں نے یہ طے کیا کہ اب ایسا عالمی ادارہ ہونا چاہیے جو قوموں کے درمیان امن، انصاف اور برابری کو یقینی بنائے، ایک ایسا ادارہ جو دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس زندگی کی طرف لے آئے۔ یوں اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ابتدا میں 50 ممالک نے اس دستاویز پر دستخط کیے اور یہ عہد کیا کہ اختلاف رائے کو اب گولی سے نہیں بلکہ گفتگو سے حل کیا جائے گا، اور وہ ادارہ تھا جہاں بیٹھ کے یہ حل کرنا تھا، وہ اقوام متحدہ تھا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد صرف جنگ روکنا نہیں تھا بلکہ انسانیت کے ہر پہلو کو محفوظ بنانا تھا، چاہے وہ انسانی حقوق ہوں، معاشی ترقی ہو، بین الاقوامی انصاف یا ماحولیات کا تحفظ۔ نیو یارک میں اس ادارے کا صدر دفتر قائم کیا گیا جو بعد میں امید کا گھر کہلایا۔ یہاں مختلف زبانوں، نسلوں اور تہذیبوں کے نمائندے جمع ہوئے، مگر سب کا مقصد ایک ہی تھا، امن اور بقا۔ اس وقت برِ صغیر ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اس لیے پاکستان کا وجود نہیں تھا، لیکن جب 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پر ابھرا تو آزادی کے فوراً بعد 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا باقاعدہ رکن بن گیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ ایک نیا ملک جو خود آزادی کی جدوجہد سے نکلا تھا اب عالمی امن کے مشن کا حصہ بن چکا تھا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ فعال کردار ادا، چاہے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانا ہو یا اقوام متحدہ کے امن مشنز میں اپنے فوجی دستے بھیجنا ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ امن، انصاف اور عالمی بھائی چارے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ آج بھی دنیا ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں سب سے زیادہ سپاہی بھیجے۔ ہر سال 24 اکتوبر کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یوم اقوام متحدہ منایا جاتا ہے۔ اس دن اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں تقاریر، سیمینار اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ بچے نیلے جھنڈے ہاتھوں میں لیے امن کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ دن ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ جنگ سے تباہ دنیا کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں بات چیت، برداشت اور انسانیت کو اپنانا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا مکمل طور پر امن میں نہیں۔ کیوں فلسطین کے بچے ملبے میں دبے ہیں، کہیں کشمیر میں ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، کہیں یوکرین کے شہر راکھ بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے دنیا کو ایک پلیٹ فارم تو دیا، مگر امن کا خواب تبھی سچ ہو سکتا ہے جب انسان خود اس خواب کی حفاظت کرے۔ 24 اکتوبر کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت بندوق میں نہیں، انسان میں ہے۔ اقوام متحدہ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ جو 1945 میں کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندھیروں کے بعد بھی امید کی روشنی کبھی بجھنے نہیں دی جائے گی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو زمین پر امن ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کیوں ایک ہی ملک کے صدر کو آ کے نعرہ لگانا پڑتا ہے کہ میں دنیا میں امن قائم کروں، نہ کہ اقوام متحدہ؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیوں بنا تھا۔ شکریہ۔